اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت استقبال کرتے ہیں آپ کا اس کوئز کمپٹیشن کے پروگرام میں جو نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اور مختلف موضوعات پر علماء کرام اپنے درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ ہمیشہ سنتے رہے ہیں. اور آج بھی ایک بہترین ٹاپک پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے بزرگ استاد عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ. چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں اور اپنے کچھ سوالات قبلہ سے کے سامنے پیش کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اور زحمت فرمانے کا، اور ناظرین کے لیے جو ہے وہ آپ نے زحمت کیا اور اس موضوع پر آمادگی فرمائی. جیسا کہ ناظرین ہمارا جو آج کا موضوع ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تکلیف اور آزار پہنچانا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا. تو قبلہ جو آج کل ایک یعنی ہمیشہ سے ہی جب سے انسان ہے تو روئے زمین پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اذیت دے رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا آخری نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر آپ روشن ڈالیں، پھر بعد میں گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نوا فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھ کو آپ نے عزت افزائی دی اور مجھ کو مدعو کیا کہ اس گفتگو میں شریک ہو جاؤں. میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ پروگرام بیسیکلی بچوں کے لیے ہے، تو ان کے لحاظ سے کچھ چیزیں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. میں جہاں تک تکلیف پہنچانے کی بات ہے تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تکلیف اس وقت انسان پہنچانے کی بات سوچتا ہے اپنے ذہن میں جب سامنے والے کو برا سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، ذلیل سمجھتا ہو. اور یہ تصور انتہائی غیر اسلامی ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں. جزاک اللہ. ہاں، اس کے لیے ہم کو قرآن مجید کی آیات، احادیث، یہ سب چیزیں ہم کو ملیں گی کہ جہاں پر بہت ہی سخت ممانعت کی گئی ہے کسی شخص کو آپ برا سمجھیں. اور یہاں پر مجھے جناب میر انیس اللہ مقامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بزرگ شعراء گزرے ہیں اور جو زمانے کا نورانی ماحول تھا اس کی تصویر کشی بھی یہاں پر گویا اس شعر کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں جناب میر انیس کہ کبھی برا نہیں جانا کسی کو اپنے سوا، کبھی برا نہیں جانا کسی کو اپنے سوا، ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بڑا شاعر خدائے سخن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے ہیں. یہ انکساری کی انتہا ہے. بے شک. اور حقیقت بھی ہے کہ انسان جتنا جھک کر دوسرے سے ملے گا
خدا عالم اس کو اتنی ہی عزت دے گا۔ فرماتے ہیں معصوم کہ تم جس قدر دوسرے سے جھک کر ملو گے اتنا، ہاں تواضع سے جھک ملو گے اتنا ہی اللہ تم کو سربلندی عطا کرے گا، عزت دے گا۔ اور یہ بھی خاص طور سے اس کے اندر یہ لفظ شامل ہے کہ جتنا تم جھک کر ملو گے، تم اپنی طاقت بھر جھکو، اللہ اپنی قدرت بھر تم کو عزت دینے والا ہے، عزت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حقائق ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کس طریقے سے انسان کیوں پہنچاتا ہے تکلیف، اور پہنچا رہا ہے تو کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کرنا تو بہت بڑی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال بقول آپ کے جو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ ہر طرح کے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم کو تاریخ میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، تو میاں بیوی میں کچھ جھگڑا بڑا ہو گیا، تو شوہر نے اپنی بیوی کے سر پر کوئی ڈنڈا ونڈا مار دیا۔ حالانکہ یہی مار پیٹ کیوں منع کیا گیا ہے مار پیٹ کرنے کو، اسی لیے کہ معلوم نہیں کس طرح کس کا چوٹ لگ جائے، بیتکا ہاتھ پڑ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو واقعہ میں نے پڑھا تاریخ میں وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے غصے میں آ کر ڈنڈا مارا، تو وہ نہ جانے کیسے وہ مر گئی، اسی وقت مر گئی تل ملا کر۔ تو یہ بہت پریشان ہو گیا، تو اس نے اپنے کسی دوست کو بلایا اور کہا کہ بھیا دیکھو ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، بچاؤ، میرے بچانے کی کوئی صورت ہو تو بتاؤ، کیونکہ بیوی کے گھر والے جب آئیں گے تو میرا تو کوئی برا حشر کر دیں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں اسلام میں یہی ہے کہ آپ مشورہ کسی سے لیں تو وہ شخص عقل مند ہو، سمجھدار ہو، دیندار ہو، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، اس سے مشورہ لینے کا حکم ہم کو آپ کو ہے، اور مشورہ لینا بھی چاہیے۔ اس نے ایک جاہل قسم کے انسان کا انتخاب کیا اور اس سے اپنی رودات بیان کی، تو بھیا جس کا جیسا علم ہے ویسے ہی تو مشورہ دے گا۔ اس نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ تم کو تمہارے سسرال والے چھوڑیں گے نہیں، تو اب اس کا حل صرف یہ ہے کہ تم، اب دیکھیے کتنا خراب اس نے آئیڈیا دیا اور کتنی غلط پلاننگ کی۔ اس نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکے کو تم کہیں سے بہلا پھسلا کر لے کر آؤ اور اس کو باتوں میں لگاؤ اور اس کو قتل کر کے اپنی بیوی کے پاس اس کی میت ڈال دو، اور پھر شور مچاؤ کہ بھئی ہم جب آئے تو ہم نے ان دونوں کو غیر مناسب حالت میں پایا وغیرہ وغیرہ، اور تو میں نے غصے میں آ کر اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، ہاں سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ڈھونڈا ڈھانڈا تو ایک مل گیا نوجوان، اور لانے کے بعد اس کو باتوں میں لگا کے اس کو قتل کر کے اپنی بیوی کے پاس اس نے ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر اطلاع کی اپنے سسرال والوں کو، دیکھیے ایسی ایسی بات تھی، میں نے فلاں آدمی کو جو مار ڈالا۔ اور وہ بیچارے بجائے سے کہ وہ افسوس کریں، انہوں نے کہا بھائی اگر ایسا ہوا تو میں نے ٹھیک ہی کیا۔ خیر، جن صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا ان کا ایک جوان بیٹا تھا، ایک ہی جوان بیٹا اکلوتا، اور چونکہ پڑوس کی بات تھی لہذا وہی لڑکا ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے جو ہے اس کو مار ڈالا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور شور شرابہ مچا تو پھر انہوں نے سوچا چلو بھائی اپنے دوست سے جس کو میں نے مشورہ دیا تھا اس سے بھی جا کے پوچھوں میں کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا ایسی ایسی بات ہے اور میں نے تمہارے کہنے کے مطابق ایسا کرے۔ تو اس نے کہا دکھاؤ ہم کو کس کو مارا۔ اب جو جا کر دیکھا تو انہی کا بیٹا تھا۔ واہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے کو بہت زیادہ سپر نہ سمجھے، بہت عقل مندی مت دکھائے، اور غلط مشورہ کبھی کسی کو نہ دے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے جو سوال قائم کیا تھا آپ نے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، ضرر پہنچانا ہو، نقصان پہنچانا ہو تو اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو نہیں پہنچے گا، بلکہ الٹا جس نے پلاننگ کی ہے اسی کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہم کو، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تکلیف پلٹ کر خود تکلیف پہنچانے والے تک پہنچ جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ تکلیف پہنچانے تک جی ہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ناظرین اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں، شارٹ آنسر اس کا کہ کسی کو تکلیف دینے کا نتیجہ
خود اس تکلیف کے اثرات جو ہیں وہ تکلیف پہنچانے والے تک خود پلٹ کر آتے ہیں۔ جی قرآن کے لیے حوزہ معصومہ قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، جس میں 1 سال کا کورس مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، 2 سال کا کورس عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور 3 سال کا کورس جس میں معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اور اس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے 31 مارچ 2023۔ 1 اپریل سے کلاسیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ کم سے کم 3 مہینے کا کورس بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود ہے۔ احکام، عقائد، دعا، تجوید، اخلاق، اسپیچ اور خطابت۔ اچھا، جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جس انسان کو اذیت دے رہا ہے کوئی، تو خود اس کے اوپر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں؟ اسے کس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے؟ جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جی، جس تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تو میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو جس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو تکلیف پہنچائی نہیں جا سکتی۔ جیسے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہم کو کہیں پر نہج البلاغہ میں اس طرح کا ملتا ہے کہ خدا عالم رازق ہے، وہ ہر انسان کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے پورے دنیا کے تمام انسان مل کر چاہیں کہ اس کو رزق نہ پہنچے تو لیکن وہ پہنچے گا، کیونکہ اللہ کا حکم کوئی انسان ٹال نہیں سکتا۔ ایسے ہی جس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں تو اس کو نہیں پہنچ پائے گا تکلیف۔ اس بات کے مثال میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معتصم باللہ جو 8واں عباسی خلیفہ ہے، اس کے زمانے میں وزراء اور وہ بہت ہی جاہ و حشم تھا سب کچھ، تو ایک عربی ملازم تھا، تو وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے کافی اس کے قریب ہو گیا۔ یہ بات دوسرے اس کے ایک وزیر کو بہت کھلی، تو اس نے سوچا کچھ ایسا کیا جائے کہ اس عربی جو آدمی ہے ملازم، اس کو نقصان پہنچائے۔ خود دیکھیے وزیر ہے، اتنے بڑے عہدے پر ہے، لیکن اس کو اپنی وزارت سے اس کی بھوک اور اس کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہے، دوسرے کی خوشی سے پریشان ہے۔ بالکل ایسا ہی تھا، بالکل بیانی مولانا صحیح فرمایا آپ نے، بالکل ایسا ہی تھا۔ تو اس نے ایک پلاننگ یہ کی کہ میں اس وزیر تو خود یہ تھا، دوسرے آدمی کو میں نقصان پہنچاؤں۔ اس نے ایک دن اس آدمی کو اپنے گھر بلایا، اور بلانے کے بعد ظاہر سی بات ہے وزیر ہے، کوئی معمولی انسان تو تھا نہیں، عقل مند، ذہین، سب کچھ۔ تو اس نے یہ پلان کیا کہ اپنے کھانے میں لہسن کی چٹنی وغیرہ ساتھ میں شامل کی، لہسن اور پیاز خوب اچھی طرح ان کو کھلائی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ابھی حدیث میں ہے کہ جو انسان باہر جا رہا ہو، تو وہ مثلا نماز جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، تو گھر سے پیاز وغیرہ اور لہسن نہ کھانا، یہ اس طرح کا حکم ہے۔ تو اس کو خوب لہسن وغیرہ کھلایا اور پیاز کھلائی۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، بادشاہ کو لہسن کی اور پیاز کی جو بدبو ہے اس سے بہت نفرت ہے، یہ سمجھ لو تو، اور لیکن ابھی اب کیا کریں، بہت ضروری کام ہے، تم کو جانا ہے۔ اب وزیر تھا، اس کو ماننا پڑا، یہ وہاں گیا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں جب جا ہی رہا ہوں تو بادشاہ کو میرے منہ کی بدبو نہ لگے، تو اس نے جس طرح وہ آج کل نئی ٹیکنیک نکلی ہوئی ہے کھانسنے کے لیے، پہلے تو صرف چہرہ ادھر کیا جاتا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اپنی کوہنی کے اوپر اس طرح کھانسیے یا چھینکیے کہ آپ کے تمام جسم چہرے کے منہ کے جراثیم کپڑوں میں آ جائیں۔ تو یوں کوہنی اس نے کی اور اس طرح بادشاہ سے بات کرنے لگا۔ اچھا، ادھر اس نے لہسن وغیرہ کھلا کے اس کے بعد اس کے کام یہ بھرے تھے کہ دیکھیے وہ یہ جو ملازم آپ کا ہے یہ کہتا ہے، سب سے کہتا پھرتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ پلاننگ کتنی خوبصورت کی تھی اس نے، لیکن وہی کہ جو میں بار بار اس بات کو انسسٹ کروں گا کہ ہمارا بنایا ہوا پلان کچھ ہوتا ہے، اللہ کا جو نظام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا، ارے بھائی یہ جو ہمارے وزیر نے جو بات کہی تو بالکل صحیح ہے، تو ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور یہ ناک پر اپنے وہ رکھے ہوئے، حالانکہ وہ اپنے منہ کی بدبو چھپانا چاہتا تھا۔ آپ اس کی نیکی دیکھیے اور ان کی خباثت دیکھیے۔ اس کو غصہ آ گیا، بادشاہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ہو، تو کمرے میں لے گیا اور کہا کہ تم بیٹھو ذرا، تمہیں کچھ کام ہے۔ اب اس کو بھی سوچا بھائی بادشاہ نے کہ بھائی ان کو سزا ملنا چاہیے۔ اس کو سامنے بٹھایا دوسری طرف اور ایک خط لکھا جلاد کے نام کہ دیکھو یہ حامل رقعہ آ رہا ہے
جب یہ لے کر آئے پرچہ تو بھی اس کو تم قتل کر دینا، سیدھے ڈائریکٹ۔ اور وہ خط وط لکھنے میں تھوڑی دیر لگی، وزیر صاحب منتظر تھے کہ بھئی ہوا کیا معاملہ، پرچہ دیا تو یہ بھئی اس کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اپنی موت کا پیغام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مسکراتا ہوا یہ باہر آیا، تو اس وزیر کو کھل گیا، یہ سمجھا کہ شاید کچھ انعام دیا جا رہا ہے اس کو، تو یہ مسکراتا ہوا آ رہا، دیکھیے کیا سچویشن ہے واقعہ کی، تو یہ مسکراتا ہوا آ رہا، تو اس کو یہ ہوا کہ نہیں بھائی ہمارا کام تو چلا نہیں، اس کو ضرور کچھ انعام مل رہا ہے، انعام و اکرام کی بارش انعام مل رہا ہے۔ اس نے اس کو راضی کیا اور کہا کہ میاں 2000 دینار تم ہم سے لو نقد، ابھی لفافے میں رکھ کے دیے، اور کہا کہ یہ جو پرچہ ہے یہ بجائے سے کہ تم پہنچاؤ ہم پہنچا دیں گے۔ واہ، ادھر اس نے یہ لے لیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو حامل رکا ہے اس کو، جو اس حامل روکا جو اس خط کو لے کے جا رہا ہے، جیسے ہی آئے اس کو تم گردن مار دینا۔ واہ، اب یہ لے کے جب وہاں پہنچے وزیر صاحب، سمجھے گا خوشی خوشی کا کچھ مجھ کو انعام ملے گا، جب یہ وہاں پہنچے تو ایک دفعہ وہ جو جلاد ہے وہ شکل دیکھ رہا ہے انصاف کی، اور ایک دفعہ پرچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے ان کے لیے کیوں حکم آ گیا، وزیر صاحب کو ہی اڑانے کا، اگر نہیں مارے گا تو یہ مارا جائے گا، حکم ہے بادشاہ کا، جی بادشاہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تلوار لے کے جب بڑھے تو وہ کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، ارے ان کا تمہاری تعلیم یہ کہ بادشاہ کا حکم ہے، اور صاحب یہ کہہ کے انہوں نے اس کو صاحب خط کو جی گردن مار دی۔ اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے جس کے قتل کا حکم دیا تھا وہ تو ٹہل رہا ہے، اور جو میرا وزیر جو ہے وہ تو غائب ہے۔ اس کے بڑا کے پوچھا کہ وہ کیا معاملہ ہے، اس نے پوری شروع سے بتا دیا معاملہ۔ تو نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ جو انسان دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے یا کنواں کھودتا ہے وہ اسی میں وہی گرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات ہیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی اگر کسی کو کوئی ذلیل کرنا چاہے، اذیت دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے تو وہ اس تکلیف کا نتیجہ اور اثر اپنی طرف پلٹ کر آتا ہے، اور جب تک خدا نہیں چاہے گا، بس نتیجہ یہی نکلا کہ جب تک خدا نہیں چاہے گا تب تک انسان کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت خوب، سلامت رہیے۔ قبلہ ایک چیز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے انسان تکلیف پہنچاتا ہے تو بہت سی ایسے تو وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو کسی کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، آزار و اذیت دینا چاہتا ہے؟ بس وہی ہم نے آپ سے کہا کہ بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے کی محبت کا نہ ہونا، اس کے عزت و احترام کا کوئی تصور ذہن کے اندر نہیں ہے، یہی اصل وجہ ہوتی ہے جلن کی اور حسد کی اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے۔ سبحان اللہ، یعنی حسد جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ بالکل بالکل، اور اس میں مرد عورت کی کوئی قید نہیں ہے، عورت ہو مرد ہو، بس اگر اس کے ذہن میں آ گیا کہ بھئی یہ برا ہے اور اس کو تو ہم نقصان پہنچا دیں۔ چنانچہ ایک خاتون کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ایک خاتون تھی تو جو اپنی پڑوسن سے بہت جلدی تھی۔ اچھا، وہ شریف عورت تھی۔ آپ تمام واقعات میں ایک چیز کامن پائیں گے، مشترک، اور وہ یہ ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ ہر صورت میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، بے شک، اور جو برا انسان ہوتا ہے آپ لاکھ اس کے ساتھ بہتری کریں وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ تو بلکہ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے جو اچھے لوگ ہیں، تجربہ ممکن ہے آپ لوگوں کو بھی ہوا ہو، آپ اچھائی پر اچھائی کر رہے ہیں، ادھر سے برائیاں ہو رہی ہیں، تو اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے آپ بیوقوف ہو گئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے تو کبھی آپ کے ساتھ بھلائی کی نہیں، آپ بھلائی میں بھلائی کرتے چلے جا رہے ہیں، احسان پہ احسان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معصومین علیہ السلام سے میں اپنے سامعین سے اور خاص طور سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو جو خدا اور رسول کا حکم ہے آپ اس پر عمل کرتی رہیں یا کرتے رہیں، آپ کا کبھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ بہتری کرتے چلے جائیں، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے آپ کا مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خاتون تھیں، اس کا واقعہ میں بتا دوں، تو انہوں نے سوچا کہ اپنی پڑوسن کو نقصان کیوں کر پہنچایا جائے، یہ جلدی تھیں، اس سے حسد ہو گیا تھا، اس کی ہمیشہ وہ نیکی کر رہی ہے اور یہ برائیاں۔ تو لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اس طرح کے خرافاتی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سیٹنگ اور پلاننگ سے کام کرتے ہیں، اور ان کو
اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں, اپنی عقل پر بھروسہ ہوتا ہے. واہ. تو اس نے, اس عورت نے بھی دیکھیے اتنی عمدہ پلاننگ کی کہ جب ایک دن اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری جو پڑوسن ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ میں کہیں باہر کا سفر کر رہی ہیں, بیوی بچے سب ایک ساتھ. اچھا اب دیکھیے گا کیا اس نے ٹائمنگ اور کیا وقت معین کیا. جب یہ لوگ سامان پیک کر کے نکلنے لگے تو 5-10 منٹ پہلے روانگی سے یا گھر میں تالا ڈالنے سے پہلے آپ مثلاً سمجھ لیجئے کہ یہ وہاں پہنچی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بہن دیکھیے وہ میں نے آج کھیر پکائی تھی بہت عمدہ, اور میرا دل چاہا کہ آپ بھی کھائیں, تو راستے میں آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پائے گا اتنا, تو یہ آپ کھیر لیتی جائیے, راستے میں کہیں کھا لیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, نیک عورت تو نیک عورت, اس کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یہ چلی گئی, جاتے جاتے کافی دور پہنچ گئی, دوسرے شہر آنے والا تھا. تو جب یہ وہاں پہنچی تو بیٹھیں اور دسترخوان بچھا اور آؤ بھائی چلو کھانا کھاؤ, یہ سب ہو رہا تھا کہ اتنے میں اسی عورت کا بیٹا جو کہیں سفر پر گیا ہوا تھا, تو راستہ تو ایک ہی تھا, یہ وہاں سے واپس آ رہا تھا. اب وہ ہوتا نہیں ہے, آنٹی السلام علیکم, خالہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, آؤ بیٹا آؤ, کہاں سے آ رہا ہے, ارے فلاں جگہ گئے تھے, ارے تم تھکے ہوئے بہت لگ رہے ہو, آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ بھی کھانے لگا. اب دیکھیں نیکی کہاں پر کام آ رہی ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہی بچے ہیں لیکن ہماری پڑوسن کے بچہ کھا لے کھیر, تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہاری, ہاں کل یہ کیا ہے کہ بھئی یہ تمہاری اماں نے ہمارے ساتھ کیا. ارے اماں تو بہت عمدہ کھیر بناتی ہیں. یہ کہہ کہ وہ اس نے وہ مختصر سا پیالے میں تھی وہ پوری کھا گیا. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, بھئی فراخ دل تھی, نیک تھی, انہوں نے نیکی کیا. فراخ دلی کا نتیجہ یہ ہوا اور نیکی کا کہ خود نہیں کھائی, دوسرے کو دے دی. اب جو بھیا اس نے کھائی تو یہ لوگ تو ادھر چلے گئے, لڑکا ادھر واپس آیا. اب گھر آتے آتے اس کی طبیعت الٹ پلٹ, اور جب عجیب و غریب حالت ہو گئی, آخری وقت ہونے لگا, تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ارے بھائی تم نے کھایا کیا تھا, یہ تو بتاؤ تمہیں اس قدر طبیعت خراب کیوں ہو گئی. تو وہ کہنے لگا بیٹا کہ اماں وہ خالہ نے ہم سے بتایا تھا کہ جو آپ نے کھیر بنائی تھی تو وہ میں نے کھائی. اب دیکھیے کیا نظام قدرت ہے, اگر پروردگار نہ چاہے کسی کا نقصان ہونا تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, بلکہ سسٹم ہی یہ ہے اللہ کا کہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے پلٹ کر وہ اس کی طرف برائی آ جاتی ہے. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی, رونا پیٹنا مت گیا. لیکن اب رونے سے کیا ہوتا ہے, مثلا نہیں ہے کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, بے شک, اب بچہ کیا ہے, وہ ختم ہو گیا, مر گیا. یہ برائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کبھی بچوں اور سامعین کبھی بھولے سے بھی کسی کی برائی کا تصور ذہن میں نہ لائیں, کسی کے ساتھ برا نہ کریں, اور ایک اچھا اور اسلامی اور پیارا معاشرہ ہونا چاہیے ہمارے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. تو ہمیشہ یہ تعلیمات محمد علیہ محمد کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. اسی سے بہت ایک سوال یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں, آخری چیز ہے کہ اسلامی نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے, یعنی بہت ہی تاکیدات وغیرہ ہوں گی اس کے بارے میں, تو کچھ مختصر سا ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ تکلیف پہنچانا یا سکون پہنچانا, اس کے بارے میں کچھ فرامین معصومین علیہ السلام. ہاں بے شک ہیں, بالکل ہیں, اور اس میں بے صرف آخر میں ایک بہت ہی مختصر سا لیکن بے انتہا حسین واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ ہے, اور حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت پڑھائی ہے, اور اس کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب مختلف سوالات کر رہے ہیں. تو ایک مرد مومن قریب آتا ہے اور حضور کو سلام کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, ہم نے انہیں نماز پڑھی, بہت ہی عظیم عبادت سے ہم لوگ سب شرف یاب ہوئے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی, لیکن نماز کے بعد سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے برجستہ جواب دیا کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن, کسی بھی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا یہ بہت عظیم بات ہے. آپ ذرا سی عمل سے ولو مسکرا دیں آپ اور دوسرے کو خوش کر دیں, اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, آل محمد کے اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف یہ بات ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کا برا چاہیں. پروردگار ہم کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ قبلہ، وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہ تکلیف اور اذیت کسی کو بھی پہنچانا کس قدر نقصان دہ خود تکلیف پہنچانے والے کے لیے ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں، خدا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین، اسی طرح سے ہمارے ساتھ نبا فاؤنڈیشن کے چینل پہ جوائن رہیے اور سارے پروگرامز کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیں اور اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ قرآن کے لیے حوضہ معصومہ قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، جس میں 1 سال کا کورس مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، 2 سال کا کورس عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور 3 سال کا کورس جس میں معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اور اس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے 31 مارچ 2023۔ 1 اپریل سے کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ کم سے کم 3 مہینے کا کورس بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود ہے۔ احکام، عقائد، دعا، تجوید، اخلاق، اسپیچ اور خطابت۔